گزشتہ ہفتے وفات مسیح پر ایک پروگرام پیش کیا گیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو قرآن کریم اور احادیث اور دیگر حوالہ جات سے ثابت کیا جائے گا۔ اس موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کیا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی تصاریف میں عقیدہ حیات مسیح کا نہایت مفصل، مدلل اور جامع تجزیہ فرمایا ہے، اور آپ نے وفات مسیح کو آیائے اسلام اور اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کا مؤثر ترین حربہ قرار دیا ہے، اور مسلمانان عالم کو یہ تاکیدی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ ازالہ اوہام صفحہ 562 پہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، اب میری ایک آخری وصیت کو سنو، اور ایک راز کی بات کہتا ہوں، اس کو خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ان تمام مناظرات کا جو عیسائیوں سے تمہیں پیش آتے ہیں پہلو بدلو، اور عیسائیوں پر یہ ثابت کر دو کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہمیشہ کے لیے فوت ہو چکا ہے۔ یہی ایک بحث ہے جس میں فتح یاب ہونے سے تم عیسائی مذہب کی روئے زمین سے صف لپیٹ دو گے۔ تمہیں کچھ بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے لمبے لمبے جھگڑوں میں اپنے اوقات عزیز کو ضائع کرو، صرف مسیح ابن مریم کی وفات پر زور دو، اور پرزور دلائل سے عیسائیوں کو لاجواب اور ساخت کر دو۔ جب تم مسیح کا مردوں میں داخل ہونا ثابت کر دو گے اور عیسائیوں کے دلوں میں نقش کر دو گے، تو اس دن تم سمجھ لو کہ آج عیسائی مذہب دنیا سے رخصت ہوا۔ یقیناً سمجھو کہ جب تک ان کا خدا فوت نہ ہو، ان کا مذہب ہی فوت نہیں ہو سکتا، اور دوسری تمام بحثیں ان کے ساتھ اب سے ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب تک مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ بیٹھا ہے۔ اس ستون کو پاش پاش کرو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب دنیا میں کہاں ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس ستون کو ریزہ ریزہ کرے، اور یورپ اور ایشیا میں توحید کی ہوا چلاوے، اس لیے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے، وَكَانَ وعد اللہ مفعولا۔ جزاک اللہ۔ گزشتہ ہفتے دیگر حوالوں کے علاوہ قرآن کریم سے سورہ المائدہ کی آیت 118 سے وفات مسیح کو ثابت کیا گیا تھا۔ میں آج امام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر بات چیت کا آغاز کریں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم نے وفات مسیح علیہ السلام کا موضوع اس لیے لیا ہے کہ اسی میں اسلام کی حیات ہے، اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ جیسا کہ ابھی خان صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ بھی پڑھا، اور اس میں بھی یہی ذکر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر وفات ثابت کر دی جائے تو عیسائیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، ان کے دلائل، اور اسلام روز روشن کی طرح زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے گزشتہ ہفتے بھی اس موضوع کو لیا تھا، اور اس دفعہ بھی لے رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ ہفتے ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم سے 30 کے قریب آیات ہیں
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہیں ان کو پیش فرمایا ہے۔ گزشتہ ہفتے ان میں سے سورۃ مائدہ کی المائدہ کی آیت نمبر 117 118 لی گئی تھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ گویا قیامت کے دن خدا تعالیٰ ان سے سوال و جواب کرے گا کہ کیا تو نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں قیامت کے دن یہ جواب دیں گے کہ خدایا نہیں، میں ایسی بات میں نے کوئی نہیں کی جس کا مجھے حق نہیں تھا، میں تو گویا کہ انہیں ایک خدا کی عبادت کی تلقین کرتا رہا ساری زندگی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری موت کے بعد ہوا ہے، جب میں ان میں موجود نہیں تھا۔ تو یہ جتنا بھی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کا، یہ سب کا سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی وفات کے بعد پھیلا ہے۔ اس دفعہ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 145 رکھوں گا، جس میں خدا تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء تھے، جو خاتم المرسلین تھے، جو خاتم الانبیاء تھے، تمام نبیوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خدا نہیں ہے یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں، آپ ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے۔ افئن ماتا، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا تم اسلام کو ترک کر دو گے؟ اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کو ایک خوف رہتا تھا۔ صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ وہ کسی دوسرے شخص سے اس طرح کی محبت نہیں کرتے تھے۔ یہ صحیح ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ہے، جب انصار نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے بڑی بے قراری کے ساتھ اور بڑے اضطراب کے ساتھ مسجد نبوی کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انصار کی یہ جو دردناک کیفیت تھی یہ عرض کی کہ حضور وہ سخت تشویش میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی بن طالب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ حضور انصار بہت بے چینی اور تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑے متفکر ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فضل کا سہارا لیتے ہوئے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، اور حضرت عباس سامنے تھے۔ تو یہ بڑا درد انگیز منظر تھا، اور سر مبارک پر درد اور کرب کے باعث پٹی بندھی ہوئی تھی اور چلا نہیں جاتا تھا حضور سے۔ آپ کے قدم مبارک جو تھے
زمین پہ گھسٹتے جاتے تھے، اور نقاہت اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ حضور ممبر کے پہلے زینے پر ہی بیٹھ گئے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے حضور کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی دیوانگی اور وارفتگی کے ساتھ ممبر نبوی کے گرد جمع ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر رونق افروز ہو کر ایک الوداعی خطبہ دیا، اور وہ دل دہلا دینے والا خطبہ تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اور میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، فرمایا کہ اے لوگو، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے خوف زدہ ہو۔ کیا مجھ سے پہلے مبعوث ہونے والا کوئی ایک نبی بھی ایسا گزرا ہے جو غیر طبی عمر پا کر ہمیشہ زندہ رہا ہو کہ میں ہمیشہ زندہ رہ سکوں گا؟ سبحان اللہ۔ یاد رکھو کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی خطاب تھا صحابہ کے ساتھ۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور یقیناً اپنی زندگی میں ذکر کرتے کہ اگر میرے علاوہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے اور باقی سارے نبی جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ کوئی ایک نبی بھی ایسا گزرا ہے بتاؤ جو کہ غیر طبی عمر پا کر ہمیشہ زندہ رہا ہو۔ جزاک اللہ، آپ نے صحیح تصویر کشی کی ان صحابہ کی کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ڈر رہتا تھا انہیں، لیکن اس ڈر کے باوجود، اس سب تعلق کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، یا پہلے کوئی نبی جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہا ہے اور میں بھی تمہارے اندر رہوں گا۔ بالکل نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصل میں تسلی دی ہے کہ دیکھو میں بھی ایک نبی ہوں، رسول ہوں، جس طرح تمام انبیاء جو پہلے گزر چکے ہیں وہ تمام کے تمام وفات پا گئے، اس طرح مجھے بھی ایک دن وفات پانی ہے، خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا اگر میں پوری طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی تصدیق کر دی کہ کوئی نبی آسمان پہ زندہ موجود نہیں۔ بالکل، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر بھی صحابہ کی بڑی درد اور کرب کی حالت تھی، اور یہ جو الوداعی خطبہ میں نے بتایا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی حضور کا وصال ہو گیا، اور یہ حادثہ اتنا قیامت خیز تھا کہ جو صحابہ تھے ان کی نظر میں تو دنیا تاریک ہو گئی تھی، بالکل ٹھیک، اور ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب جو دوسرے خلیفہ بعد میں ہوئے، بہت بہادر تھے، بہت اولوالعزم انسان تھے، بڑی جلال اور تمکنت والے انسان تھے، اور بڑے سمجھدار تھے۔ اتنی سمجھ رکھنے کے باوجود وہ اپنی تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں ہر اس شخص کو قتل کر دوں گا جو یہ کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق یہ کلمہ نکالنے کی ضرورت کرے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ محبت ہے، کیونکہ محبت تھی، پیار تھی، اور جذبات کے پر قابو نہیں رکھ سکے۔ صرف آپ محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اس صدمے اور اس تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ اور ان کے صدمے کا اس درجہ اثر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک کو، اور کہے جا رہے ہیں کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یموت حتی یقتل المنافقین، کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور جب تک منافقوں کو قتل نہ کر لیں ہرگز فوت نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت عمر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک کو یہ کہہ رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ اس مرحلہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ،
مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تب جو لوگ تھے وہ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت عمر کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی جو آپ نے ابھی بتائی ہے قرآن کریم کی، جو جس کا سورۃ آل عمران کی آیت ہاں جی 145، اور آپ نے بخاری کے جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا کہ واضح ہو کہ جو شخص تم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، اس کو معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو شخص تم میں سے خدا کی پرستش کرتا تھا تو یاد رکھے کہ خدا زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ اور یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ محمد صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ اب کیا تم اس رسول کے مرنے یا اس کے قتل ہو جانے کی وجہ سے دین اسلام چھوڑ دو گے؟ اور جو پھر فرمایا کہ جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے وہ اللہ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ شکر گزاروں کو ضرور بدلہ دے گا۔ یہ جو خان صاحب آپ نے پڑھی ہے یہ کتاب المغازی بخاری میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ تفصیلی ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو اجماع ہوا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو امت محمدیہ میں پہلا اور آخری اجماع، یعنی جس پر سب کے سب صحابہ متفق ہوئے، وہ یہ تھا کہ چونکہ تمام نبی پہلے نبی وفات پا چکے ہیں، اس لیے ہم اقرار کرتے ہیں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اٹھ کے کہ حضرت ابوبکر کو کہ ابوبکر آپ کیا کہہ رہے ہیں، حضور خان صاحب اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ سارے نبی فوت ہو گئے؟ صحابہ کا اگر یہ عقیدہ ہوتا تو حضرت عمر پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ تو زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، غیر طبی عمر پا کے اتنے سال سے زندہ ہیں، انہوں نے دوبارہ آنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، قطعاً غلط ہے۔ لیکن تمام صحابہ کا اس پر خاموش ہو جانا، اور حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ یہ آیت میں نے پڑھی ہوئی تھی، یہ پہلے نازل ہو چکی تھی سب کچھ، لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی ہے تو میرے ہاتھوں سے ہاتھ کانپ گئے اور ان سے وہ تلوار یہ بخاری شریف میں ہی ہے روایت، حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بخدا گویا لوگ اس سے بے خبر تھے بالکل کہ یہ آیت بھی خدا نے نازل کی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پڑھنے سے ان کو پتہ لگا، بس اس آیت کو تمام صحابہ نے حضرت ابوبکر سے سیکھ لیا۔ کیسا صدیقیت کا مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھا ہوا تھا کہ انہیں اس آیت کی سمجھ عطا کر رکھی تھی، باقیوں کو شاید اس وقت اس طرح سمجھ نہیں آئی جب یہ نازل ہوئی کہ گویا اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وفات پا جانے کا ذکر ہے۔ یہ ذکر ہے کہ گویا ایک دن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے جدا ہو جائیں گے، تو جب جدا ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ صحابہ کو سناتے ہیں، اور صحابہ پورے اسی وقت ایک بھی صحابی اندر سے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہ یہ کہتا غلط کہا کہ یہ آپ کیا یہاں تک کہ حضرت عمر جو پہلے تلوار نکال کے کھڑے تھے، جیسا آپ نے فرمایا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے بھی فرمایا، پہلے وہ تلوار نکال کے کہہ رہے تھے میں قتل کر دوں گا جو کہے گا حضرت سے فوت ہو گئے، لکھا ہے کہ حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے یہ آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہی سنی، اور میں اس کے سننے کے بعد ایسا بے حواس اور زخمی ہو گیا ہوں کہ میرے پیر مجھے اٹھا نہیں سکتے اور میں زمین پر گر جاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو گئے۔ یہ بخاری میں روایت درج ہے۔ تو اس طرح یہ جو آیت میں نے پیش کی ہے اس میں واضح طور پر یہ ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول تھے،
اور زندگی سے گزر جانے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک موت کا طریقہ، کسی کی طبی موت ہو جائے. دوسرا کسی طرح اسے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. خدا تعالیٰ نے اس آیت میں انہی دو طریقوں کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ تیسرا طریقہ کسی انسان کا نہیں، اس لیے خدا نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا. یہ نہیں ذکر کیا کہ ایک تیسرا طریقہ ہے کہ زندہ آسمان پہ چلا جاتا ہے، چونکہ اس زندگی سے گزرنے کے دو ہی طریقے تھے. عام ہر انسان یا ہر نبی انہی میں سے گزرتا ہے کہ یا اسے وفات آ جائے یا قتل کر دیا جائے. چنانچہ خدا تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے سب رسول وفات پا گئے. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو یہاں پر بالکل واضح کر دیا. یہ بالکل پہلا اجماع تھا امت مسلمہ کا کہ ساری مسلم امت ایک عقیدے پہ متفق تھی اور بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تردد کے. یہ نہیں ہوا کہ کسی ایک بھی صحابی نے مخالفت کی ہو، کسی نے دم نہیں مارا، ایک بھی آواز اس کے خلاف نہیں اٹھی. اور اب شرعی حجت بھی صرف اجماع صحابہ ہی میں ہے. پھر یہ وہ اجماع ہے اسی سے متاثر ہو کر حضرت حسان بن ثابت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ مشہور شعر کہا جو زبان زد عام ہے کہ کنت سوادہ لناظری فہم علیکن ناظرو من شاء بعدکا فلیمت فعلیکا کنتو حاضر. سبحان اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میری آنکھ کی پتری تھا، میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا. اب تیرے بعد جو شخص چاہے مرے، عیسیٰ مرے ہو، موسیٰ ہو، مجھے تو تیرے ہی مرنے کا خوف تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو در کس قدر حقیقت محبت. صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے. ان کو تو کسی طرح یہ بات گوارا ہی نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو اور آپ فوت ہو جائے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بجسم عنصری زندہ بیٹھے ہیں اور ان کا برگزیدہ نبی فوت ہو گیا ہے، تو وہ مارے غم کے مر جاتے، کیونکہ ان کو ہرگز اس بات کی برداشت نہیں تھی کہ کوئی اور نبی زندہ ہو اور ان کا پیارا نبی قبر میں داخل ہو جائے. یہ وہی مضمون ہے جو بیان ہوا ہے کہ غیرت کی جا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر، مدفون ہو زمین میں شاہ شاہ جہاں جہاں ہمارا. تو یہاں پر اب میں اسی آیت کے بارے میں پہلے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے بتایا آیت کے حوالے سے بتایا تو ہے کہ ادھر ذکر نہیں ہے کہ یعنی قد خلت سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام جو پہلے انبیاء تھے ان کی وفات ہوگی، مگر اس کے علاوہ یہاں کوئی الا عیسیٰ کا ذکر بھی نہیں ہے جس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ عربی کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس نے اندر سے نکالنی ہو تو اسے الا کہہ کے استثناء کر دیا جاتا ہے کہ سوائے فلاں کے. لیکن اس آیت میں کوئی ایسا ذکر نہیں کہ استثناء حضرت عیسیٰ کے یا حضرت ادریس کے یا حضرت الیاس کے یا حضرت خضر کے، کسی کا ذکر نہیں. صرف اور صرف جو بھی نبی کہلانے والے تھے وہ سب کے سب چونکہ انسان تھے. انسان دنیا میں آیا کرتا ہے، تبھی زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد وہ خدا تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو جاتا ہے. اسی طرح اس میں ہوا. اب ایک سوال اٹھانے والے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خلط کا مطلب ہے گویا کہ گزر جانا، کہ قد خلط من قبلہ رسول، آپ سے پہلے سب رسول گزر چکے ہیں. اب گزرنا یہاں پر E6 سے گزرنا مراد نہیں، قریب سے گزرنا مراد نہیں. آگے مضمون دیکھیں کہ کیا ہے. مضمون یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. اب میں اس کا ترجمہ وہ کرتا ہوں جو عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ گزر گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے سب رسول گزر چکے ہیں. اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ کہاں سے گزر جائیں؟ کیا مطلب؟
اور پھر یہ خلط کے جو معنی ہیں یہ صحابہ کرام وفات کے باروں میں ہی استعمال کرتے تھے، اور اس کی ہمارے پاس تاریخی ثبوت موجود ہے۔ یہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، تو آغاز میں ہی بحرین میں یہ پتہ لگا کہ لوگ بہت سارے جو اسلام لائے تھے عیسائیوں میں سے وہ مرتد ہو گئے حضور کے انتقال کی خبر سن کر۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر حضور کی وفات ہو گئی ہے تو وہ بھی سچ مطلب وہ نہیں تھے، اگر وہ سچے نبی نہیں تھے، گویا کہ سچے نبی کو فوت نہیں ہونا چاہیے، یہ اس انہوں نے پر آن وسلم کے نہایت محبوب اور جلیل کا صحابی انہی کے قبیلے سے تھے، حضرت جارود بن عمر بن معلہ، وہ اس ارتداد کی سینکڑوں کے حساب سے لوگ مرتد ہو گئے، تو اس خوفناک رو کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے وصال کی خبر بھی دی، اور فرمایا انا کا میتوں و انہم میتون، یہ سورۃ زمر کی آیت 31 ہے۔ اور پھر ان صحابہ نے اپنے قبیلے کے سامنے یہ آیت پہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، یہ جو آپ نے 145 نمبر سورۃ آل عمران سے پڑھی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم حضرت موسیٰ کی نسبت کیا گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ پھر انہوں نے دریافت کیا اچھا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہاری گواہی کیا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے نبی تھے۔ اس پر حضرت جارود بن معلہ نے بڑی شوقت کے ساتھ یہ اعلان کیا وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَاشَ كَمَا عَاشُوا وَمَاتَ كَمَا مَاتُوا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ وہ بزرگ جو عیسائی جو مرتد ہو گئے تھے ان سے بات کرتے ہوئے اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ تم گواہی دیتے ہو کہ موسیٰ اور عیسیٰ تو خدا کے نبی تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی زندہ رہے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ زندہ رہے، اور اسی طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے جس سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے وفات پائی۔ یہ سنتے ہی پھر وہ جو عبد القیس جو عیسائیوں کا قبیلہ جو مرتد ہو گیا تھا، پورا کا پورا قبیلہ عیسائیت کو چھوڑ کے پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی بات سے مجھے وہ یاد آ گئی حدیث جس کو امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں جس کا ذکر ملتا ہے کہ لو کانا موسیٰ و عیسیٰ حیینی لما وسعہما الا اتباعی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنے کے بغیر چارہ نہ ہوتا، یعنی وہ ضرور میری بیعت کرتے، ضرور میری پیروی کرتے، لیکن چونکہ وہ زندہ نہیں تھے اس لیے وہ اس سے الگ تھے۔ اب وہ خلا کی بات جو ہو رہی تھی، یہ لفظ ہر زبان میں بولا جاتا ہے۔ مثلا اردو میں ہی ہم کہتے ہیں آج فلاں بھی گزر گیا، پھر پنجابی میں کہتے ہیں آج فلاں بھی چل بسیا ہے، اپنا انگلش میں پاسٹ اوے، اور نوشک میں بھی کہتے ہیں آنا گوت بٹ، بالکل اچھے زبان میں یہ اس طرح کہتے ہیں، یہ استعمال کیا جاتا ہے یک بٹ۔ اب یک بٹ کا مطلب قطعاً کوئی نہیں لیتا کہ فلاں جگہ فلاں راستے سے گزر گیا ہے، بلکہ اس کا ہمیشہ یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ وفات پا گیا ہے۔ پھر قرآن کریم کا ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی مددگار ہوتی ہے، اور وہ اسی مضمون کو جو مضمون ایک جگہ بیان ہوتا ہے اس کو اور نکھار کے پیش کر دیتی ہے تاکہ لوگوں تک کھل کے سارا پیغام پہنچ جائے۔ چنانچہ
اسی مضمون کو خدا تعالیٰ نے اور طریقے سے بھی بیان فرمایا ہے. چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت 76 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ایک اور حوالے سے پیش فرما دیا اور بہت خوبصورت انداز میں، جو اس آیت کی بھی تفسیر کر رہا ہے اور اپنے طور پہ بھی ایک پورا بیان اپنے اندر لیے ہوئے ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 76 میں فرماتا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. کتنے پیارے انداز سے وہی بڑے نہیں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہے. مل مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم نہیں ہے الا رسول مگر ایک رسول، یعنی وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اس طرح کے عقائد نہ پیدا کر لینا. فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے سب رسول بھی وفات پا گئے، اس سے پہلے تمام رسول جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں. پھر ساتھ ہی اس مضمون کو ایک اور طرح سے پیارا کر کے واضح کیا ہے. فرمایا وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں تو ایک سچی عورت تھی، پاک باز عورت تھی، شرم و حیا والی تھی، نیک عورت تھی. پھر ساتھ ہی دونوں کی وفات کا ذکر کر دیا. فرمایا امام صاحب میں بس آپ نے سورہ المائدہ کا ذکر کیا تھا، یہ سورۃ المائدہ اور پچھلی جو ہے وہ سورہ آل عمران میں تھی. ٹھیک ہے، میں بتا دوں تیسری اور پانچویں سورہ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 5ویں سورت کی 76 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی ماں بھی ایک سچی اور نیک اور پاک باز عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، یہ بہت پیارا کلام ہے. عربی میں ایک بندے کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے الگ اور جمع کے لیے الگ. یہاں پر دونوں کا پہلے ذکر کیا، مسیح ابن مریم کا اور اس کی ماں کا، پھر دونوں کے بارے میں اکٹھا ہی بتا دیا. کانا یعنی وہ دونوں تھے، یاکلانی کھایا کرتے، الطعام کھانا، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یعنی پاسٹ ٹینس ہے، اور ساتھ ہی دونوں کو ماں اور بیٹے کو اکٹھا رکھ دیا کہ وہ دونوں جب زندہ تھے تو وہ کھانا کھایا کرتے تھے. اب وہ چونکہ زندہ نہیں ہیں اس لیے وہ کھانا بھی نہیں کھاتے. اور دونوں کو اکٹھا رکھا ہے، ایک ہی ترازو میں رکھا ہے کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر زندہ مانتے ہیں یا ان کو آسمان پر کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور وہ اسی طرح رہ رہے ہیں، ان کے واش روم جانے کا بھی انتظام موجود ہے اور سارے کا سارا اسی جسم کے ساتھ، تو پھر ان کے ساتھ ان کی ماں بھی، ان کا بھی ذکر مل رہا ہے. حضرت مریم کو بھی زندہ ماننا پڑے گا یا کس طرح کریں گے اس کو؟ بالکل. بلکہ ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے وصیت کر رکھی ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، کہ خدا نے مجھے یہ وصیت کر رکھی ہے. خدا نے فرمایا قرآن کریم میں کہ جب تک میں زندہ رہوں میری ڈیوٹی ہے اوصانی کہ میں زکوٰۃ بھی دیتا رہوں اور نماز بھی پڑھتا رہوں. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ زندہ ہیں تو چلیں پھر بھی مان لیا کہ نماز پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ کیا آسمان پر بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ غریب غربا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں تھا، یہ قرآن کریم کا عقیدہ نہیں تھا. بلکہ اس زمانہ کے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس زمانے کے عیسائیوں کا بھی عقیدہ نہیں تھا، صحابہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا، صحابہ کا عقیدہ. اور اس زمانے کے جو کرسچن تھے، جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے بتایا ہے، بحرین کے نصارہ کا، ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا. وہ بھی انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رسول ہیں اللہ کے. اور یہ جب یہ کثرت کے ساتھ دوسرے عیسائی لوگ جن میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، جب یہ لاکھوں کی تعداد میں اسلام میں شفٹ ہوئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے انہوں نے،
تو اپنے ساتھ اس عقیدے کو لے آئے. اور اسلام میں چونکہ یہ پیش گوئیاں پائی جاتی تھیں کہ ایک مسیح نے تم میں آنا ہے، اس لیے انہوں نے جب اس کے ساتھ ملا کے اسے پڑھا تو انہوں نے سمجھا کہ وہی عیسیٰ جو ہے وہ دوبارہ نازل ہوں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا عقیدہ اسلام میں راہ پا گیا. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی عرصے کے بعد یہ عقیدہ مسلمانوں میں آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جیسا آپ نے فرمایا کہ بعض عیسائی جو ہیں وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کو پوری تربیت نہیں ہوئی، ان کی پورا علم نہیں لیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200-300 سال کے بعد جب لوگوں کو حدیثیں اکٹھی کرنے کا شوق ہوا، اور اس وقت لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی بہت گھڑی، خود ہی گھر میں بیٹھ بات کے ٹھیک ہے، دونوں قسم کی حدیثیں آئی ہیں، کہ جہاں سچی آئی ہیں لوگوں وہاں نے دوسری بھی. کہ آپس میں مقابلہ تھا کہ تم نے 1 لاکھ کی ہے، میں نے 2 لاکھ کی ہے، کوئی تیسرا کہتا ہے 3 لاکھ کی ہے. ایک آدمی تھا، اس کو جا کر انہوں نے پوچھا بھائی تم نے کتنی حدیثیں بنائی ہیں؟ اس نے کہا میں نے 1 لاکھ حدیثیں بنائی ہیں. تو اس طرح کا وہ زمانہ تھا جس زمانے میں حدیثیں گھڑی جاتی تھیں، اور جب یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو اس وقت اسرائیلیات کی جو کہانیاں تھیں وہ ان حدیثوں کے اندر آ گئی ہیں. ویسے محدثین نے کافی حد تک اس کا انالیسس کیا ہے، بڑی محنت سے کام کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے ان حدیثوں کو بالکل نکالا نہیں، ہر قسم کی حدیثوں کو رکھ لیا ہے، اپنا نظریہ دے دیا ہے، اور باقی پڑھنے والوں پہ چھوڑ دیا کہ اس کا انالیسس کریں. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وہ ہمیں جو مصدقہ حدیث ہے، مطلب خاندان حضرت اہل بیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، جب وہاں سے کوئی حدیث روایت کی جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ روایت درست ہے. یہ حدیث کی انالیسس کرنے والوں کا وہ اس پہ زیادہ حضرت مسیح جرا موعود نہیں. علیہ السلام نے اس پہ خان صاحب بہت پیارا اصول دیا ہے. بالکل. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو قرآن بیان ہی وہ ہے، جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو نہیں سکتا، بے شک اس کی روایت کتنی مضبوط بے ہو. شک اس کی روایت کتنی بھی مضبوط ہو، اور جو قرآن کریم کی تائید کرنے والی ہے، اسی کی تفسیر پیش کرنے والی ہے، وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر پیش کرتی ہے. یہ عقیدہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے ذکر کیا ہے اہل بیت کا بھی، حضرت امام حسن رضی اللہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے. چنانچہ طبقات کبیر میں یہ لکھا ہے کہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ کی شہادت جب 27 رمضان 41 ہجری کے موقع پر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی روح اس رات قبض ہوئی ہے جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی روح اٹھائی گئی تھی، یعنی 27 رمضان کو. تو صحابہ میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ وہ تو زندہ بیٹھے ہیں. دوسری طرف میرا ذہن اس سے اس طرف بھی جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت امام حسن کو بھی خدا تعالیٰ نے کس طرح خدا تعالیٰ کا ان کے ساتھ پیار کا اور کلام کرنے کا طریق تھا کہ خدا تعالیٰ نے انہیں خبر دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کی وفات اسی دن ہوئی ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی. تو اس نقطے کو انہوں نے چنانچہ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس پوائنٹ تک کہ یہ عقیدہ نہیں آیا تھا اسلام میں، حضرت علی کی وفات کے بعد تک یہ عقیدہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح محترم خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اسی طرح یہ بھی ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور اس طرح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما کی روایات بھی اس قسم کی ہیں جن سے حضرت عیسیٰ کی وفات کا پتہ لگتا ہے. اور بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت عیسیٰ ابن مریم 120 برس زندہ رہے. تو ان عیسیٰ ابن مریم عاش 20 و 100.
یہ کنز الاعمال میں یہ حدیث درج ہے. اب اگر ایک آدمی زندہ ہے تو اس کی عمر تو نہیں دی جا سکتی کہ 120 سال زندہ رہا ہے. ہمارے جو جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، وہ اسی بات کے قائل تھے، اسی بات پر ایمان رکھتے تھے. چنانچہ شیعوں کے امام جبائی فرماتے ہیں کہ یہ آیت وہ فلما توفیتنی والی آیت کو لیتے ہیں، جو سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اس کو لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی. اس لیے جب مطلق توفی کا ذکر ہو تو موت کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہوتے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت جانوں کا توفی کرتا ہے، اور جو نہیں مرے ان کی توفی نیند میں کرتا ہے. یہ اب مجمع البیان شیعہ تفسیر ہے، اس میں ذکر ہے. پھر علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں تجھے کفار کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچاؤں گا اور اجل مسمہ تک زندہ رکھوں گا. تجھے تبھی موت سے ماروں گا اور کفار کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دوں گا. اور رافعوں کا کے معنی ہے کہ تجھے ثواب کے مقام پر جگہ دوں گا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جسمانی طور پر اٹھا لوں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ روحانی درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جاؤں گا. پھر حضرت محی الدین ابن عربی اولیاء اور مجددین میں ان کا ذکر ملتا ہے. آپ کہتے ہیں تفسیر عرائس البیان میں حضرت عیسیٰ کے رفع کا مطلب یہ ہے کہ مفارقت کے وقت ان کی روح عالم سفلی سے نکل کر عالم علوی سے متصل ہو گئی. آپ آخری زمانے میں کسی دوسرے وجود کے ساتھ نزول فرمائیں گے. یہ تفسیر عرائس البیان میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے. پھر وہ نہیں آئیں گے، وہ خود نہیں آئیں کوئی گے، اور آئے گا. یہ ہمارے بڑے بزرگ یہی ہیں، اور یہ سب کے سب یہ مانتے آئے ہیں. حضرت داتا گنج بخش، یہ بے شمار لوگ ان کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں. لاہور میں ان کا مزار ہے. آپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی رفع کے قائل نہیں تھے، بلکہ وفات کے قائل تھے. کشف المحجوب ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، یعنی پیغمبر خدا نے، وہ جب معراج ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی پیغمبر خدا نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات آدم صفی اللہ اور یوسف صدیق اور موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون حلیم اور عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کو آسمان پر دیکھا. ضرور بالضرور وہاں ان کی روحیں تھیں. دیکھیں جن جن کو دیکھا ہے سب انبیاء کو وہاں پہ دیکھا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد یہ ذکر نہیں فرمایا کہ دیکھو میں حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے آیا ہوں، باقی ساروں کی روحیں وہاں پہ ملی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ 2000 سال بعد نیچے آئیں گے، اس طرح نازل ہوں گے. قطعاً نہیں فرمایا. انہی روحوں میں جہاں پر باقی انبیاء کی روحیں دیکھی ہیں، وہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی دیکھی ہے. تو بار بار ہمارے جتنے بھی اولیاء ہیں، تمام بزرگ حضرات، وہ تمام کے تمام وفات مسیح کے قائل تھے. پھر زمانہ حال کے بعض لوگ جن کو ہندو پاکستان کے لوگ علماء میں جانتے ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. اب سر سید احمد خان بانی علی گڑھ یونیورسٹی پاکستان میں اسکول کی کتابوں میں ان کے متعلق بہت پڑھایا جاتا ہے. چنانچہ وہ وفات مسیح پر مفصل بحث کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اب ہم کو قرآن مجید پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے.
قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق 4 جگہ ذکر آیا ہے. انہیں 4 جگہ نظر آیا ہے. ایک جگہ بھی ذکر آ جاتا تو کافی تھا، انہیں 4 جگہ نظر آیا ہے. لیکن اس زمانے پر کہ امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر خدا تعالیٰ نے اس قدر قرآن کو کھولا کہ آپ نے 30 آیات کے ذریعہ سے یہ ثابت فرمایا. چنانچہ سر سید احمد خان صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی 3 آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طبی موت سے وفات پانا ظاہر ہے، مگر چونکہ علماء اسلام نے بتقلید بعض فرق نصارہ کے قبل اس کے کہ قرآن پر غور کریں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ان آیتوں کے بعض الفاظ کو اپنی غیر محقق تسلیم کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تفسیر احمدی ان کی ایک تفسیر کا کتاب کا نام ہے، تفسیر کی ہے انہوں نے بھی قرآن کریم کی. اس میں یہ وفات مسیح کے قائل تھے، اور انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جو اسلام کے خلاف عیسائی مفکرین ہیں انہوں نے اس عقیدے کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ عقیدہ آ گیا. لیکن اس زمانے میں بھی عیسائی مستشرقین جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان عقائد کو کسی نہ کسی طریقے سے بگاڑنے کی کوشش کریں یا شکوک و شبہات پیدا کریں. تو اچھا، یہ جو آیت آپ نے ابھی تلاوت کی قد خلت من قبل رسول والی، اس کے متعلق ایک مشہور مستشرق ہے اور بڑا مشہور نام ہے اس کا، مونٹگمری واٹ. اس نے ایک اپنی کتاب لکھی ہے انٹروڈکشن ٹو قرآن. اس میں یہ لکھتا ہے کہ اس نے ایک فرانسیسی مفکر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وما محمد اللہ رسول والی جو آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے سے قبل تمام نبیوں کے وفات کے ثبوت کے طور پہ پیش فرمائی تھی. یہ لکھتا ہے کہ وہ قرآن میں دراصل موجود ہی نہیں تھی، اور عین اس موقع پر محض صحابہ کو غم کو ہلکا کرنے کے لیے، ان کی ڈھارس بنانے کے لیے، ان کے صدمے کو دور کرنے کے لیے یہ آیت وضع کر دی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل میں یہ عقیدہ چونکہ عیسائیت کو تقویت پہنچاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر ہونے کا، اس لیے وہ اس کو اندر لانا چاہتا ہے، اور یہاں تک کہنے پہ کھڑا ہو گیا کہ گویا کہ یہ نعوذ باللہ آیت ہی اس وقت بنائی گئی ہے. چلو تمہاری بات مان لی جائے، باقی 29 آیات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ثبوت دے رہی ہیں ان کا کیا کرو گے؟ تو دیکھیں یہ تو دیکھیں مختلف حربے ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں اسلام کے خلاف. یہاں پر غلام احمد پرویز صاحب کے ماننے والے بے شمار لوگ رہتے ہیں. ان کے محترم غلام احمد پرویز صاحب بھی اپنی شعلہ مستور شائع کردہ طلوع اسلام کراچی صفحہ 72 میں ان کا بیان درج ہے کہ لکھتے ہیں تصریحات بالا سے یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ قرآن کریم نے کس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے اس خیال اور باطل عقیدہ کی تردید کر دی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب دیا گیا تھا. باقی رہا عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، تو قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوتی. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، تو قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایسے شواہد موجود ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے رسولوں کی طرح اپنی مدت عمر پوری کرنے کے بعد وفات پائی. شعلہ مستور شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی صفحہ 72. جزاک اللہ. سامعین نے سنا کہ قرآن اور حدیث سے اس عقیدے کی کوئی تائید نہیں ہوتی، حیات مسیح کے عقیدے کی،
اور جہاں پہ گزشتہ ہفتے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک چیلنج دیا ہے کہ کوئی بھی آیت پیش کی جائے جس سے توفی کا چیلنج تھا، توفی لفظ کا چیلنج تھا، تو وہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ حدیث کے حوالے سے بھی چیلنج ہے کہ حدیث میں کوئی بھی ایسی حدیث پیش کی جائے جس سے ثابت ہو کہ حضرت مسیح ناصری جو ہیں وہ مادی جسم سمیت آسمان پر گئے، تو اس سلسلے میں بھی چیلنج ہے، تو یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تم عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی حیات ہے، ایسا ہی عیسیٰ موسوی کی بجائے عیسیٰ محمدی کو آنے دو کہ اس میں اسلام کی عظمت ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں پہ تب ادوار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو بھلایا، رسول حق کو مٹی میں سلایا، مسیحا کو فلک پر ہے بٹھایا، یہ توہین کر کے پھل ویسا ہی پایا، اہانت نے انہیں کیا کیا دکھایا۔ خدا نے پھر تمہیں اب ہے بلایا کہ سوچو عزت خیر البرایا، ہمیں یہ راہ خدا نے خود دکھا دی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ سبحان